قوموں کی غلطیاں اور ان کی قیمت پارٹ 2، یہاں ہم کچھ اور قوموں کی غلطیوں کا مطالعہ کریں گے۔ خوارزم شاہ کی غلطی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ اس وقت مغربی ایشیا میں مسلمانوں کی سب سے عظیم سلطنت کا بادشاہ خوارزم شاہ تھا۔ دوسری طرف مشرقی ایشیا میں چین اور اس کے قریب و جوار میں چنگیز خان نے ایک انتہائی طاقتور حکومت قائم کر لی تھی۔ خوارزم شاہ کی شان و شوکت کا ذکر سن کر چنگیز خان نے اس کو بیش قیمت تحائف کے ساتھ ایک خیر سگالی کا خط بھیجا، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے کی درخواست کی گئی تھی۔ خوارزم شاہ نے قاصدوں سے پوچھا کہ کیا واقعی چنگیز خان نے چین کو فتح کر لیا ہے؟ قاصدوں نے عرض کیا کہ ہاں، یہ صحیح ہے۔ کیا اس کی فوجیں میری فوجوں کی طرح کثیر ہیں؟ شاہ نے پھر سوال کیا۔ قاصد جو کہ مسلمان تھے، انہوں نے اس وقت کے دستور کے مطابق بڑی مصلحت بینی سے کہا کہ چنگیز خان کے لشکر کا اس کے لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں۔ شاہ مطمئن ہو گیا اور تحفوں کو قبول کر لیا۔ اس عرصے میں چنگیز خان کی شہرت دوسرے مسلم ملکوں تک پہنچی۔ لوگوں نے خلیفہ بغداد، جو کہ خوارزم شاہ سے ڈرتا تھا اور صرف نام کا خلیفہ رہ گیا تھا، کو سمجھایا کہ چنگیز خان سے خوارزم شاہ کے خلاف مدد طلب کرے۔ چنانچہ خلیفہ کے قاصد مدد کے لیے چنگیز خان کے درمیان میں پہنچ گیا۔ چنگیز خان نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، کیونکہ اس نے بڑی منت سے مدد کی درخواست کی تھی، اس لیے خان پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوا، اور پھر خوارزم شاہ سے تجارتی معاہدہ بھی تھا۔ اس دوران خوارزم شاہ کے ایک سرحدی علاقے کے قلعہ دار نے چنگیز خان کے علاقے کراکرم کے کئی سو تاجروں کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا۔ قلعہ دار نے اپنے آقا کو یہ اطلاع بھیجی کہ تاجروں میں کئی جاسوس تھے۔ بہت ممکن ہے کہ حقیقت بھی یہی ہو۔ خوارزم شاہ نے بنا سمجھے بوجھے قلعہ دار کو حکم دیا کہ تاجروں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام تاجر قتل کر دیے گئے۔ جب چنگیز خان کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے احتجاج کرنے کے لیے شاہ کے پاس قاصد بھیجے۔ محمد خوارزم شاہ کو یہی سوجی کہ قاصدوں کے امیر کو قتل کر دے اور باقیوں کی داڑیاں جلا دے۔ جب اس کی سفارت کے باقی ماندہ لوگ چنگیز خان کے پاس پہنچے تو اس نے بدلہ لینے کا تہیہ کر لیا اور خوارزم شاہ کو یہ پیغام بھیجا: تو نے جنگ کا انتخاب کیا ہے، اب جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، صرف خدا کو معلوم ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں۔ چنگیز خان کی 2 لاکھ فوج نے تقریباً 2000 میل کا برفانی علاقوں کا فاصلہ طے کر کے خوارزم شاہ کی 4 لاکھ فوج کو تباہ برباد کر دیا۔ وہ جس طرف گئے پورے شہروں کی تمام آبادی کو ختم کر دیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، شہروں کو آگ لگا دی، عورتوں کی عصمتیں ان کے قریبی رشتہ داروں کے سامنے لوٹی گئیں، مسجدوں کو ڈھا دیا گیا اور قرآن شریف کو گھوڑوں کے پہلو ترے روندا گیا۔ مسلمان حیران تھے کہ ان خانہ بدوشوں پر آسمان سے آگ کیوں نہیں برس رہی۔ جب کچھ نہیں ہو سکا تو اس زمانے کے مسلمان اولیاء اور علماء اکرام نے لوگوں کو یہ پیغام سنایا کہ یہ ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ خوارزم شاہ بھاگ کر ایک گاؤں میں اس طرح مرا کہ اس کے ایک دوست نے اپنی قمیض اس کے کفن کے لیے دی۔ اس طرح مسلمانوں کے عظیم ترین بادشاہ نے دنیا کی عظیم الشان سلطنت کو تباہ برباد کروا دیا اور لاکھوں لوگوں کو قتل و غارت کروایا، صرف معمولی غلطی کی وجہ سے۔ سائنس کی ترقی جو نہیں ہو سکی۔ سائنس کا آغاز آئونیا اور یونان کی یعنی گریس کی وادیوں میں 600 سے 400 قبل مسیح میں ہوا۔ آئونیا کے پہلے یا دنیا کے پہلے سائنسدان کا نام تھیلس تھا۔ آج کل کے سائنسدانوں کی طرح تھیلس کا خیال تھا کہ دنیا نیچر میں مادی عناصر کے ملاپ سے بنی ہے۔ تھیلس پہلا آدمی تھا جس نے سائنس کے تجربات شروع کیے۔ ایک عمودی چھڑی کے بڑھتے اور گھٹتے سائے سے اس نے سال اور موسموں کی لمبائی معلوم کر لی۔ اس زمانے کے ایک اور سائنسدان انیکزاگورس نے زندہ چیزوں کا مطالعہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حیات پانی اور کیچڑ میں پیدا ہوئی تھی اور انسان بالکل ایک سادہ سی شکل سے ارتقا کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ چاند سورج کی منعکس یعنی ریفلیکٹڈ روشنی سے چمکتا ہے۔ یہ تقریباً 450 قبل مسیح کی بات ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 450 سال پہلے۔ 456 قبل مسیح میں ایک یونانی سائنسدان ایمپیڈوکلس نے تجربات کر کے ہوا کی موجودگی کا پتہ چلایا۔ 430 قبل مسیح میں ایک اور سائنسدان ڈیموکریٹس نے کہا تھا کہ تمام چیزیں ایٹم سے بنی ہیں۔ 600 برس قبل مسیح میں فیثاگورس انسانی تاریخ کا وہ پہلا آدمی تھا جس نے کہا کہ زمین گول ہے۔ یہ بھی قبل مسیحی کی بات ہے کہ جب افلاطون اپنے مدرسے میں لوگوں کو ریاضی اور فلسفہ سکھایا کرتا تھا اور کچھ لوگوں نے تجربات اور تحقیق سے یہ دریافت کر لیا تھا کہ زمین ایک سیارہ ہے۔ ارسٹارکس وہ پہلا آدمی تھا جس نے 300 قبل مسیح میں یہ کہا تھا
کہ زمین کے بجائے سورج پورے نظام شمسی کا مرکز ہے اور تمام سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اس نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا تھا کہ سورج زمین سے بہت بڑا اور بہت دور ہے۔ اس نے یہ بھی دریافت کیا تھا کہ زمین اپنے مرکز پہ دن میں ایک بار گردش کرتی ہے اور سورج کے گرد ایک سال میں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اس زمانے میں لوگوں نے سینکڑوں بنیادی حقائق دریافت کر لیے تھے تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ اگلے 1000 برسوں میں سائنس نے ترقی نہیں کی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ افلاطون کے زمانے میں لوگ اس قابل تھے کہ وہ اچھی مشینیں وغیرہ ایجاد کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کو غلام میسر تھے۔ جب غلام محنت کا کام کر سکتے تھے تو مشینوں کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ فیثاغورس اور اس کے ساتھیوں نے اپنے علم کو انسان کے اجتماعی شعور کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اسے ایک پراسرار علم بنا دیا۔ یہ بھی ہوا کہ لوگوں میں غیر روایتی خیالات کو برداشت کرنے کی روایت دم توڑنے لگی اور تنگ نظر مذہب پرستی کا دور شروع ہو گیا۔ مثلاً انیکزاگورس کے زمانے میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ سورج اور چاند دیوتا ہے۔ جب سائنسدان انیکزاگورس نے کہا کہ چاند ایک حادثے سے بنا ہے، سورج ایک سرخ گرم پتھر ہے جو بہت دور آسمان میں ہے، تو اس پر ان ناپاک خیالات اور مذہب کا تقدس مجروح کرنے کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس طرح لوگوں کو ان کے نئے خیالات کے جرم میں سزائیں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے کے سائنسدان اور عالموں نے سیاسی، معاشی اور مذہبی نظریات کو سنجیدگی سے چیلنج نہیں کیا۔ سائنس اور علم عام طور پہ چند مخصوص لوگوں کا ذاتی اثاثہ تھے۔ سائنس عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی، لہٰذا سائنس پھیلنے کے بجائے ختم ہو گئی۔ اسکندریہ کی لائبریری اور اس کا انجام۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سائنس اور علوم نے کہاں پرورش پائی، ذہانت کہاں پروان چڑھی؟ اسکندریہ کی لائبریری میں جہاں انسانوں نے پہلی بار سنجیدگی اور باقاعدگی کے ساتھ دنیا کے علوم جمع کیے۔ سکندر اعظم کے تعمیر کیے ہوئے شہر اسکندریہ کے عروج کا دور تقریباً 600 سال کا ہے، جو 300 سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اسکندریہ کسی زمانے میں ایک عظیم الشان شہر تھا جس کی آبادی حیرت انگیز طور پر مختلف قوموں پر مشتمل تھی۔ سکندر اعظم اور اس کے بعد کے یونانی بادشاہ علم کے بارے میں سنجیدہ تھے اور صدیوں تک انہوں نے علم کی سرپرستی کی اور لائبریری میں اس دور کے بہترین دماغوں کے لیے کام کرنے کی فضا قائم رکھی۔ اسکندریہ کی لائبریری میں 10 بڑے تحقیقی ہال تھے اور ہر حال ایک ایک مضمون کے لیے مخصوص تھا۔ لائبریری کی جان اس کی کتابوں کا مجموعہ تھی۔ اس کے منتظمین نے تمام دنیا کے علوم اور زبانوں کو کھنگال دیا تھا۔ وہ لائبریریاں اور کتابیں خریدنے کے لیے ایجنٹوں کو دوسرے ممالک بھیجتے تھے۔ اسکندریہ کی بندرگاہ پہ جب جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، پولیس ان کی تلاشی لیتی تھی، منشیات کے لیے نہیں، کتابوں کے لیے۔ ان سے کتابیں ادھار لے لی جاتی اور ان کی نقول تیار کر کے واپس کر دی جاتی۔ اندازہ ہے کہ عروج کے زمانے میں اس لائبریری میں تقریباً 5 لاکھ کتابیں تھیں۔ یہاں دنیا کا وہ عظیم ماہر فلکیات تھا جس نے کہکشاؤں کا نقشہ بنایا اور ستاروں کی چمک کا حساب لگایا۔ یہیں جیومیٹری کا نظام بنایا گیا، زبان اور لسانیت کے قواعد وضع کیے گئے۔ سب سے پہلے یہ ثابت کیا گیا کہ عقل کا تعلق دماغ سے ہے، دل سے نہیں۔ روبوٹ پر دنیا کی پہلی کتاب بھی یہیں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ یہیں پر وہ کتاب موجود تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرنے والے سیاروں میں سے ایک ہے۔ یہ ان حقائق میں سے ہیں جنہیں دوبارہ دریافت کرنے کے لیے ہمیں تقریباً 2000 سال انتظار کرنا پڑا۔ ایک اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس زمانے میں اسکندریہ کی لائبریری میں 5 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں، سائنس عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ علم نے لوگوں کی ذلت اور مایوسی ختم نہیں کی، اور جب اسکندریہ کی لائبریری کو آگ لگانے کے لیے گروہ آیا تو اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لائبریری کے خاتمے کی کہانی کچھ اس طرح کی ہے۔ اس میں کام کرنے والی آخری سائنسدان کی کہانی۔ ہائپیشیا ایک خوبصورت عورت ہی نہیں تھی، وہ ایک ریاضی دان، ماہر فلکیات اور طبیعیات دان ہونے کے علاوہ افلاطون اسکول کی سربراہ بھی تھی۔ کسی ایک انسان کا اتنے علوم میں ماہر ہونا حیرت انگیز ہے۔ اس زمانے کا اسکندریہ جو کہ ایک لمبے عرصے سے رومیوں کے زیر اقتدار تھا، بہت سے تصادات میں گرفتار تھا، غلامی کا کینسر سوسائٹی کو کھا رہا تھا اور عیسائی کلیسا اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ اسکندریہ کا آرچ بشپ ہائپیشیا سے اس لیے نفرت کرتا تھا کیونکہ ہائپیشیا کے رومن گورنر سے اچھے تعلقات تھے، اس لیے بھی کہ سائنس اور علم کی علامت تھی جو کہ شروع میں چرچ سے منسوب کیے جاتے تھے۔ اپنی ذات کو خطرہ ہونے کے باوجود ہائپیشیا نے اپنا کام جاری رکھا اور آخر کار 415 عیسوی میں ایک دن کام پہ جاتے ہوئے آج بشپ سیرل کے فالوورز کے گروہ نے اس پر حملہ کیا اور اسے مارنے کے بعد زندہ جلا دیا۔ اس کی تحقیقات کو برباد کر دیا گیا
اور اسے بھلا دیا گیا اور آرچ بشپ سیرل سینٹ بن گیا۔ ہائی پیشیا کی موت کے 1 سال کے بعد آخر کار اس کی لائبریری کی باقی کتابیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ کیا آپ اس ہونے والے نقصان کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ تمام دریافتیں اور علوم کو استعمال میں لایا جاتا تو آج دنیا کتنی مختلف ہوتی۔ شاید 500 سال پہلے ہوائی جہاز اور کمپیوٹر ایجاد ہو چکا ہوتا اور میڈیکل سائنس میں ترقی ہونے کی وجہ سے اربوں لوگ دکھ و تکلیف سے بچ جاتے، اور شاید آج انسان ستاروں تک پہنچ چکا ہوتا اور سینکڑوں سال زندہ رہنے کا گر جان لیتا۔ اس لیکچر میں دیے گئے واقعات کے ریفرنسز میری کتاب انقلاب 2000 کیا پاکستانی ترقی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں میں موجود ہیں، جو آپ getup.org.pk پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سننے کا۔